نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع ہے، اور لا یحب اللہ چھٹے پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ گزشتہ آیات میں ان احکام کا تذکرہ تھا جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ متعلق تھے، اور وہ تھا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، فرائض قرآن پاک نے بیان کیے، جنابت طاری ہو جائے تو غسل کے بارے میں بتایا، اور بعض صورتوں میں تیمم کے بارے میں حکم بتایا کہ کب کس موقع پر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں ان احکام کے متعلق آیتیں ہیں جو دوسرے انسانوں کے ساتھ متعلق ہیں، اور وہ ہیں ایک عدل و انصاف اور دوسرا سچی گواہی، اور پھر سچی گواہی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے، اگر اس پر ہم عمل کر لیں، یعنی عدل و انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ سچی گواہی، تو ہمارے جو دنیا کا جو نظام ہے اس میں جو مظالم ہیں اور ظلم جو ہو رہے ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اور ابھی فرض نماز کے بعد استاد محترم حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کون سی آیت ہے، تو میں نے بتایا تو فرمایا کہ یہ دین کے احکامات میں ایک بنیادی اور ریڑھ کی ہڈی والی آیت ہے کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے، چاہے وہ دفتروں کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، چاہے وہ گھروں کے معاملات ہوں، سب کے سب اس آیت میں موجود ہیں۔ پہلے اس آیت کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو، شہداء بالقسط، اور انصاف کی گواہی دینے والے رہو۔ آگے فرمایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا کہ تم نا انصافی کرنے لگو، اعدلوا انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقوی یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری نشانیاں یا ہمارے احکام کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 5ویں پارے کی جو آیت ہے جو اسی سے ملتی جلتی ہے اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو، شہداء بالقسط، اور انصاف کی گواہی دینے والے رہو۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بریکٹ اور قوسین میں بیان القرآن کے لکھتے ہیں کہ جب گواہی دینے کا وقت آئے تو شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے رہو، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی، اب اس میں کوئی قوم بھی آ گئی، کوئی آدمی بھی آ گیا، کوئی فرد بھی آ گیا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، یعنی نا انصافی کرو، اعدلوا، انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقوی، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اب اسی سے ملتی جلتی آیت جو 5ویں سپارے میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ دو باتوں کا حکم، انصاف پر خوب قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والا بنو، گواہی دینے والے بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین کے خلاف پڑتی ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو، جس کے خلاف بھی تمہاری گواہی جائے، لیکن دیکھو اللہ کے لیے گواہی، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن دینی سچی گواہی ہے۔ آگے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ اگر ہم یہ گواہی دیں گے تو یہ بیچارہ ویسے ہی غریب ہے، یہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گا، یا کسی امیر سے آدمی کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف گواہی دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، تو فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، تمہیں کسی کا خیر خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لہذا ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، جو تمہیں انصاف سے روک دیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، او تعرضوا، یا پہلو بچاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دینا مراد ہے، او تعرضوا، یا تم پہلو تہی اختیار کرو گے، اپنے پہلو کو بچاؤ گے، شہادت میں دیر کرو گے، سچی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو فرمایا یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالی تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دو آیتیں ہیں، بظاہر کوئی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ ان دونوں میں تکرار ہے اور دونوں میں ایک ہی حکم دیا گیا ہے، لیکن ان دونوں آیتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جو مفسرین نے باتیں، مضمون اور خلاصہ دونوں کا ایک ہی ہے، 5ویں سپارے کی آیت اور 6 سپارے کی آیت، دونوں کا جو خلاصہ ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو 5ویں سپارے کی جو آیت ہے اس میں قوامین بالقسط جملہ آیا ہے، اور 6 سپارے کی جو آیت ہے وہاں پر قوامین للہ کا لفظ آیا ہے۔ قوامین بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ تم انصاف پر خوب قائم رہو، اور قوامین للہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے احکام کے لیے ہر وقت تیار رہو، یعنی اللہ کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ وہاں پر آیا ہے شہداء للہ کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اور یہاں پر ہے شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے رہو۔ مضمون کا خلاصہ تقریباً ایک ہی ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ تو 4 سپارے میں جو مضمون ہے
اس میں گواہی کے بعد یہ فرمایا گیا ہے چاہے وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور جو چھٹا پارہ ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھو اگر کوئی قوم ایسی ہے جس سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی کی وجہ سے ان کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو، ان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے لگو۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے۔ فرمایا کہ عدل و انصاف سے رکنا، یعنی عدل نہ کرنا، انصاف نہ کرنا اور کسی پر ظلم کرنا۔ ایک ہے عدل و انصاف نہ کرنا، خلاصہ پھر دونوں کا وہی ہے۔ ایک ہے کہ عدل و انصاف سے رکنا اور دوسرا کسی پر ظلم کرنا۔ اس کے عام طور پر دو سبب ہوتے ہیں، عدل و انصاف سے رکنا اور کسی پر ظلم کرنا، اس کے عام طور پر دو سبب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنی یا اپنے والدین، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کی طرفداری۔ جب اپنے عزیزوں، اپنے والدین ان کی طرفداری کا معاملہ آتا ہے تو آدمی انصاف سے رک جاتا ہے، پتہ ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ دیکھیں یہ بات اگر ہمیں ابھی سمجھ میں آئے گی تو آگے کا جو مضمون ہے وہ پھر دل میں بیٹھے گا، جو بہت اہم آنے والا ہے۔ تو اگر انسان دو سبب ہوتے ہیں عدل و انصاف سے رکنے کے اور کسی پر ظلم کرنا۔ نمبر ایک کہ اپنے آپ کی یا اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی، اپنے دوستوں کی طرفداری، ان کی طرفداری کی وجہ سے آدمی انصاف نہیں کر پاتا، اسی طرح ان کی وجہ سے آدمی ظلم کر لیتا ہے۔ اور دوسرا کسی شخص، کسی قوم، کسی ذات سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے۔ جب میری خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو مجھے پتا بھی ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ انصاف پر ہے، پھر بھی میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا۔ اور جب مجھے پتا ہے کہ میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، اب میں اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں مع اسناد کے یاد ہیں، 5 لاکھ حدیثیں مع ان کی اسناد کے، میں ان 5 حدیثوں میں سے ان 5 لاکھ احادیث میں سے تمہارے لیے 5 حدیثیں منتخب کرتا ہوں۔ ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث ابھی میں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، اگر ہم اس ایک حدیث پر عمل کر لیں تو ہمارے سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگو۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جائے تو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جو ان 5 حدیثوں میں شامل نہیں ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے آئے گی، ہمارے اوپر آئے گی۔ جو آدمی اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے تو یہ شخص کامل ایمان والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتوں کا میں بار بار تقابل کر رہا ہوں۔ اب ان دونوں آیتوں کا میں نے بتا دیا کہ اب یہ 2 باتیں، آدمی عدل و انصاف سے کیوں رکتا ہے، آدمی ظلم کیوں کرتا ہے، 2 وجہ۔ نمبر 1 اپنے رشتہ داروں وغیرہ کی طرفداری اور دوسرا کسی شخص کی دشمنی اور عداوت۔ اب آپ آ جائیے ان دونوں آیتوں میں۔ ان دونوں آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے جو ہمارے دروس میں گزر چکی 5ویں سپارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ پہلی جو سبب ہے اس کو بیان کر دیا کہ چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے دوستوں کے اور عزیز و اقارب کے خلاف جا رہی ہو، دیکھو پھر بھی عدل و انصاف کرنا، دیکھو پھر بھی گواہی سچی دینا۔ اور مراقبہ کیسا بیان کر دیا یہاں پر، 2 مراقبے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ نمبر 1 شہداء للہ، کہ گواہی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور دوسرا اس آیت کے آخر میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا،
دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے. جج کو دھوکہ دے سکتا ہے, قاضی کو دھوکہ دے سکتا ہے, دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ کون فساد پھیلانے والا ہے, کون اصلاح کرنے والا ہے. دنیا میں ہم بچ سکتے ہیں. جو پہلا درس قرآن حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں سے چھپا تھا, اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی کو کیا پتا, وہ تو یہ دیکھے گا کہ گواہی کا معاملہ ہے اور قسم کا معاملہ, جو وہاں تفصیلات گزر گئی کہ کہاں پر گواہی ہے, کہاں پر قسم ہے, وہ تو اس کے حساب سے فیصلہ کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے غیب کے بارے میں کچھ نہیں پتا, میں ظاہری علامات کے ذریعے فیصلہ کر لیتا ہوں. اور یہ بھی کہ قاضی کے حلال کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جائے گی, اصل تو اللہ کو پتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. جھوٹی گواہی کے ذریعے وہ چیز تو حاصل کر لی, یا جھوٹی قسم کے ذریعے وہ چیز حاصل تو کر لی, لیکن اصلاً تو وہ جائز نہیں ہوگی. ہاں دنیا میں وہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گی, لیکن آخرت میں جائز نہیں ہوگی. تو دو سبب ہیں جس کی وجہ سے انسان عدل و انصاف نہیں کرتا اور ظلم کرتا ہے. ان میں سے جو پہلا سبب ہے وہ ہے اپنوں کی طرفداری, جو کہ چوتھے پارے میں بیان کر دی. اور دوسرا جو سبب ہے کہ کسی پر ظلم کرنا, وہ ہے کسی شخص کی دشمنی اور عداوت, اس سے بغض اور حسد, کہ کسی طرح اس کو پھنسا دوں, کسی طرح اس کو گرا دوں. وہ اس چھٹے پارے والی آیت میں بیان ہو گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ کسی قوم کی دشمنی, ان سے بغض, ان سے لڑائی, ان سے ایک نفرت جو چل رہی ہے, وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو. اب فرمایا کہ دونوں آیتوں میں, یہ تو میں نے خلاصہ دونوں کا بتا دیا, اب دونوں آیتوں میں جو انداز بیان ہے اس کو بھی دیکھیے, اور اس کا خلاصہ پھر وہی ایک ہی نکلتا ہے کہ 5ویں سپارے میں فرمایا گیا قوامین بالقسط, قوامین بالقسط. یہاں پر چھٹے پارے میں جہاں ہم ابھی آیت میں ہیں قوامین للہ, 5ویں پارے میں فرمایا قوامین بالقسط. کیا مطلب کہ انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو. 5ویں سپارے میں انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو. چھٹے سپارے میں فرمایا کہ قوامین للہ, اللہ کے لیے ہر وقت تیار رہو. دونوں میں فرق کیا؟ فرمایا دونوں کا حاصل ایک ہی ہے. جو شخص انصاف پر قائم رہے گا وہ انصاف پر کیوں قائم رہتا ہے؟ اللہ کے لیے. قوامین للہ آج کی آیت میں کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا وہ انصاف ہی کرے گا. لیکن پھر راز کیا ہے کہ وہاں پر قوامین بالقسط, یہاں پر قوامین للہ, ان دونوں میں راز کیا ہے؟ جب دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہے پھر دونوں میں راز کیا ہے کہ دونوں کے الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہو گئی؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر آیا ہے کہ قوامین بالقسط, اس کے بعد ہے کہ اپنے چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف, تمہارے والدین کے خلاف, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ والدین کے حقوق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں, تو ان کا تو ہر طریقے سے ساتھ دینا چاہیے. تو قرآن پاک نے فرمایا قوامین بالقسط, انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پورے کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کا دل میں سوچے کہ میرا یہ بھائی ہے, اگر میں اس کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کے 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے بھی یہ نکل کر دوسرے کو مل جائیں گے, یہ تو میں نے حقوق اپنے بھائی کیا, یہ تو صلہ رحمی کا حکم ہے. نہیں, پہلے ہے قوامین بالقسط, انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہ حقوق پورے کرنے ہیں. اور چھٹے سپارے میں چونکہ آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ اس کے خلاف ظلم کرنے لگو, تو وہاں پر فرمایا کہ قوامین للہ, اللہ تعالیٰ کا نام پہلے, اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کو پہلے بیان کر دیا تاکہ جو اپنی فطرت میں جو ایک دشمنی کسی کے لیے بھری ہوئی ہے وہ پہلے اللہ کا نام جب دیکھے گا تو اپنی دشمنی کو بھول جائے گا, اپنی دشمنی کو بھول کر قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرے گا. ابھی اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے اس کی تفصیلات کا بھی موقع نہیں کہ اسلام نے کس کس طرح انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. 5ویں سپارے میں ایک مضمون گزرا تھا, ابھی اس کا موقع نہیں. ایک یہودی اور ایک منافق کا معاملہ تھا. منافق تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا, صحابہ کو بھی پتا نہیں تھا, بعضوں کو اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یا حضور کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ معاملہ, لیکن وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہودی اور منافق کا ایک معاملہ آیا,
اس وقت جو منافق تھا وہ غلطی پر تھا، یہودی وہ سچائی پر تھا. وہ یہودی بضد تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور فیصلہ کرواؤں گا، اور جو وہ منافق تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں، یہودیوں کا جو سردار ہے کعب بن اشرف اس کے پاس جاؤں گا. کیونکہ منافق یہودی کو پتا تھا کہ اگرچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا نہیں ہوں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف کریں گے. منافق کو پتا تھا کہ اگرچہ میں مسلمان ہوں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو میں نے عرض کیا مسلمان کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھیں گے میں کون ہوں، وہ تو حق کا فیصلہ کریں گے. اس لیے وہ منافق چاہتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاؤں تاکہ اس یہودی سردار کو رشوت کے پیسے دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا دوں. تو یہ باتیں جو میں نے عرض کر دی، ان دونوں آیتوں میں کیا فرق ہے، دونوں جگہوں پر کیا فرق، وہ میں نے الحمدللہ ابھی بیان کیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ، کہ ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو. آگے وہاں پر آیا شہداء للہ، کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اور یہاں پر فرمایا شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے رہو. معلوم ہوا کہ شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ سچی گواہی دی جائے، جھوٹی گواہی نہیں دینی، سچی گواہی دینی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اس کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہوگا. اب گواہی کو نہیں چھپانا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج سے 50 برس پہلے یا اس سے بھی زیادہ پہلے اس بات کو لکھ رہے ہیں، اور آج جب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ آج تو اور زیادہ آسان ہے کہ کسی مقدمے میں کوئی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وجہ یہ حضرت کی بات اس وقت کی ہے، اور آج تو یہ اور زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے. کوئی بھی کسی مقدمے میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کسی بھی مقدمے میں سچے گواہ ملنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. کوئی بھی شریف آدمی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے حکم کو ہم بھول گئے. ولا یضار کاتب ولا شہید، فرمایا کہ لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو تکلیف مت پہنچاؤ. ہمارے اوپر مدرسے میں جو سبق آج کل یہی چل رہا ہے، تو میں طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو آپ آج کل کے جو معاملات ہیں ان میں مت سمجھو. اس زمانے کے قاضی، ایک جج متقی اللہ والے، اور ان کے اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتے تھے، اور چٹکیوں میں وہ مقدموں کے فیصلے کر دیتے تھے. پھر ایک دو واقعات بھی سنا ہے، ابھی اس کا موقع نہیں. چٹکیوں میں ایک دو مقدمے کے فیصلے کر دیتے تھے، زیادہ دیر نہیں لگتی تھی وہاں پر. لیکن آج کیا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ پر تاریخیں اتنی دی جاتی ہیں، اور پولیس کے ذریعے اتنا گواہوں کو ستایا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو وصیت کر جاتا ہے کہ بیٹا میری تمہیں وصیت ہے کہ کبھی بھی کسی معاملے میں گواہ مت بننا، ورنہ تمہارا کاروبار بھی جائے گا، تمہارا جو پڑھائی ہے، جو پڑھانا ہے، سب چیزیں چلی جائیں گی. ہر وقت تم پریشان رہو گے. اور پھر جھوٹے گواہ آ کر، جھوٹی قسمیں کھانے والے آ کر فیصلے اپنے حق میں کرا دیتے ہیں. اس کا گناہ پھر الگ ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے احکامات کو چھوڑ دیا. گواہوں گواہی اس لیے چھپائی جاتی ہے، اب وہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. پتہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہونا. جو جتنا زیادہ ظالم ہے وہ اتنا زیادہ دنیاوی لحاظ سے ظاہری طور پر کامیاب ہے. دل میں اس کو بھی سکون نہیں ہوتا. چیزیں ہاتھ میں آ جائیں گی لیکن جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے، جھوٹے مقدموں کی وجہ سے اسے کوئی سکون نہیں ملے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے تو یہ گواہوں کا چھپانا تو نہیں ہے. والذین لا یشہدون الزور، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عباد الرحمن کون ہے؟ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جن مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور ہمارے جو عباد الرحمن ہیں، خاص بندے ہیں، وہ ان مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے. دونوں تفسیریں اس آیت کی ہے. جھوٹی تو اب چونکہ گواہوں کو ستایا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، ان کو بیمار کر دیا جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ گواہی دینا، اس کا ایک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ گواہی دینے کا مطلب اور اس کی جو صورت بنتی ہے وہ صرف عدالتوں میں بنتی ہے. بس
عدالت میں جب کوئی گیا اور وہاں پر اس نے گواہی کو پیش کیا، وہاں پر وہ گواہ بن گیا، وہ قسم کسی موقع پر قسم اس کے مدعا علیہ پر آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی اس کا موقع ہے، لیکن حضرت نے فرمایا اب حضرت آج کل کے حساب سے اس کو تفصیلاً بیان کر رہے ہیں کہ گواہی کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ فرمایا گواہی کی ایک صورت یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بعض مرتبہ کوئی پیشنٹ ان کے پاس آتا ہے، چاہے پیسے ان سے لیں یا نہ لیں، لیکن جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ بیمار تھا اور میں اس کی دوائیاں ہیں، اس کی ٹیسٹیں ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کر لیا، یہ جھوٹی گواہی میں شامل ہے۔ جتنی جھوٹی گواہی پر وعید ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ گنوائے، ان کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں سے شامل کیا ہے۔ تو یہ جو کسی کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر دے رہا ہے، جھوٹا سے میڈیکل سرٹیفکیٹ، تاکہ میرا دوست ہے، وہی میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، یا مجھے کچھ پیسے مل رہے ہیں، میں اس کو جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیتا ہوں، فرمایا یہ بھی جھوٹی گواہی میں داخل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی پرچہ چیک کر رہا ہے اور اس پرچہ چیک کرنے میں وہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد کا پرچہ ہے یا میرے کسی دوست کا پرچہ ہے، یا ایسے ہی سستی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جلدی میں کام نپٹا لوں اور جلدی میرا کام پورا ہو جائے، فرمایا یہ بھی جھوٹی گواہی میں شامل ہے۔ اسی طرح کسی کو سند دینا، سرٹیفکیٹ دینا، اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، پھر بھی اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے تاکہ فلاں محکمے میں اس کو جاب مل جائے، تاکہ فلاں جگہ اس کو نوکری مل جائے، فلاں اس کا کام ہو جائے، فلاں اس کا یہ معاملہ ہو جائے، اور وہ اس کو سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیتا ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے۔ اور اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات جو لفظ ب لفظ پڑھنے جیسی ہے، جس کے لیے کتاب جواہر الفقہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، یہ ایسی 6 جلدیں حضرت کی ہیں، اس میں حضرت کے جتنے حضرت نے رسالے لکھے ہیں شرعی مسائل کے بارے میں، وہ حضرت نے اس میں جمع کیے گئے ہیں، جواہر الفقہ۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، اب چونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے، پورا پس منظر میں نے بتا دیا کہ گواہی کا معاملہ کیا ہے، عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے دوست ہوں، چاہے ہمارے والدین ہوں، عدل و انصاف کرنا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی، چاہے عدل و انصاف کرنے کی وجہ سے ہمارے والدین کا نقصان ہو، ہماری اولاد کا نقصان ہو، ہمارے دوستوں کا نقصان ہو۔ اب میں وہ صورت پڑھنے لگا ہوں جو جب یہ آیتیں ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، اور ساتھ ساتھ 2 مراقبے میں نے بتائے۔ اللہ میں نے کیا بتایا قرآن پاک کی آیت میں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور اللہ کو پتا ہے کون فساد کرنے والا ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ایک خاص مضمون تفسیر معرف القرآن سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے جواہر الفقہ کے شروع میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے، چونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے اور اب اس کا موقع کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے، ووٹ دینے کے بارے میں، الیکشن ووٹ کے بارے میں، ہم ووٹ کس کو دیں، تو یہ چونکہ بہت اہم مضمون ہے۔ فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً پورے الفاظ مفتی شفیع حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ہیں۔ کون تھے؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے۔ عام طور پر لوگ ووٹ دینے کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہماری مرضی، ہم کس کو ووٹ دیں، ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک خاص دینی معاملہ ہے، یاد رکھیں۔ اب فرمایا کہ اسمبلیوں وغیرہ کے انتخاب میں، الیکشن میں کسی امیدوار کو ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے۔ اب ہم نے سب شہادت کا پڑھ لیا نا، سن لیا کہ شہادت کا معاملہ کیا ہے، چاہے اسے کسی کا نقصان بھی کیوں نہ ہو، ایک شہادت ہے جس میں ووٹر کی طرف سے اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت و امانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کا اہل ہے۔ دیکھیں ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، اس بات کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، جس جماعت کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، اچھا ہمارا الیکشن سے، سیاست سے ایسا کوئی واسطہ نہیں، یہ قرآن کا معاملہ ہے، نہ کسی جماعت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ایک قرآن کی آیت بتا دی، اب اس کی تفسیر بیان کر دی، اب سب خود آدمی غور کر لے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص اپنی استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور دیانت، بہت بڑا جملہ ہے، اور امانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔
لہذا اگر امیدوار میں یہ صفات نہیں اور اس کے باوجود اس کو ووٹر اس کو ووٹ دے دیتا ہے تو یہ جھوٹی شہادت ہے جو کہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا کہ اب غور کیجئے کہ ہمارے نمائندوں میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے حق میں یہ گواہی سچی اور صحیح ثابت ہو سکے، مگر ہمارے عوام ہیں کہ انہوں نے اس کو محض ہار جیت کا کھیل سمجھ رکھا ہے کہ وہ جماعت جیت گئی، میری جماعت جیت گئی۔ جیسے کہ نعوذ باللہ کرکٹ کا معاملہ ہو کہ پاکستان جیت گیا تو نعوذ باللہ ہماری عزت ہے، پاکستان ہار گیا تو ہماری بے عزتی ہے۔ کھیل تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن اس میں تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا ایک ملک ہے۔ اگرچہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کی عزت کرکٹ سے نہیں ہے، کھیل تماشوں سے نہیں ہے کہ پاکستان جیت گیا تو ہماری عزت ہو گئی۔ فرمایا کہ مگر ہمارے عوام ہیں کہ انہوں نے اس کو محض ہار جیت کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ اچھا، پھر اس میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، تصویریں ہو گئیں، گانے باجے وغیرہ، اس کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ معاملات الگ ہیں۔ خود امیدوار فاسق ہے یا فاجر ہے یا نیک ہے، اس کی تو بات ہی ابھی نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو صرف گواہی کی بات ہو رہی ہے۔ مگر ہمارے عوام ہیں کہ انہوں نے اس کو محض ہار جیت کا کھیل سمجھ رکھا ہے، اس لیے ووٹ کا حق کبھی پیسوں کے عوض فروخت ہوتا ہے اور کبھی کسی دباؤ کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ناپائیدار دوستوں یعنی وہ دوست جو فنا ہونے والے ہیں، کبھی ناپائیدار دوستوں اور ذلیل وعدوں کے بھروسے پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 50 برس پہلے میرے استاد حضرت مولانا عبد الرحمان میمن صاحب دامت برکات میں لطیفہ سنایا، کہتے ہیں ان لوگوں کو جو وعدے کرتے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس میں اشارہ دے دوں گا، آپ سمجھ لیجیے گا۔ کہنے لگا کہ آپ کے ایک امیدوار آیا کہ آپ کے گاؤں میں ایک میٹرنٹی ہوم ہے، میں 2 میٹرنٹی ہوم بناؤں گا، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے۔ یہ ان کا حال ہے۔ تو ذلیل وعدوں اور ان کے جو بھروسوں پر ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ حضرت 50 برس پہلے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، اور تو اور لکھے پڑھے دیندار مسلمان بھی نااہل لوگوں کو ووٹ دیتے وقت کبھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ جھوٹی گواہی دے کر مستحق کے لعنت و عذاب بن رہے ہیں۔ نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹ دینے کی ازروع قرآن ایک دوسری حیثیت بھی ہے۔ پہلی حیثیت ہے شہادت، یہ پہلی حیثیت ہو گئی۔ اب دوسری حیثیت آ رہی ہے جس کو سفارش کہا جاتا ہے، کہ ووٹ دینے والا گویا یہ سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے، ملک کی بھاگ دوڑ دی جائے۔ اس کا حکم قرآن کریم کے الفاظ میں پہلے بیان ہو چکا ہے، ہمارے درس میں بھی گزر چکا ہے، جہاں پر 5ویں سپارے کا آدھا ہوتا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، یعنی جو شخص اچھی اور سچی سفارش کرے گا تو جس کے حق میں سفارش کی ہے اس کے نیک عمل کا حصہ اس کو بھی ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرتا ہے یعنی کسی نااہل اور برے شخص کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس کے برے اعمال کا حصہ ملے گا۔ تو دوسری صورت ہو گئی ووٹ دینے کی سفارش، پہلی ہے شہادت اور دوسری ہے سفارش۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ امیدوار اپنی جو کارکردگی کے 5 سالہ دور میں غلط اور ناجائز کام جو کرے گا ان سب کا وبال ووٹ دینے والے کو بھی پہنچے گا۔ جو وہ گناہ کرے گا، جو وہ شریعت کے خلاف قانون پاس کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی، وہ مان رہے ہیں کہ گستاخی ہے لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا قانونی دباؤ کی وجہ سے، اور وہ آ کر وہ عورت باہر والے ملکوں کی نظروں میں ہیرو بن گئی۔ ایک اتنی زیادہ غریب عورت جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ جا کر فرانس وغیرہ کی صدر وغیرہ سے مل رہی ہے، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گستاخی ہوئی تھی، اللہ معاف فرمائے، لیکن غلط فیصلوں کی وجہ سے، جھوٹی گواہیوں کی وجہ سے معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ ووٹ کی ایک تیسری حیثیت وکالت کی ہے، وکیل۔ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے، اور یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔ عام طور پر اپنی زبان کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک میرے جاننے والے ہیں، میں اشارہ نہیں دوں گا کون ہے، تو ان سے میں نے کہا ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ بہت دیر بعد ہوئی، دوست تھے، فیکٹری میں ساتھ ہوتے تھے۔ اچانک میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، آپ میرے اتنے اچھے دوست ہیں، اتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر میں خدا نہ خواستہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو آپ مجھے ووٹ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں، میں اسی کو ووٹ دوں گا۔
میں اسی کو ووٹ دوں گا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے، بس ہماری زبان کا ہے، ہماری برادری کا ہے، کچھ بھی. تو 3 حیثیتیں ہو گئیں جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمائی ہیں کہ ووٹ دینے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، جس کو ووٹ دے رہا ہوں وہ کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں اور دیانت دار ہے یا نہیں، محض غفلت و بے پرواہی سے بلا وجہ ان عظیم گناہوں کا مرتکب نہ ہو. اب جواہر الفقہ میں ہے تو تفصیل، لیکن چونکہ مضمون شروع ہو گیا ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جواہر الفقہ، اتنی بڑی سند. اچھا عجیب و غریب ایک بات یاد آئی کہ ہم ماشاءاللہ اس دور میں بھی جب علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دینی لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو عجیب عجیب جملوں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی کوئی آدمی مفتی صاحب سے پوچھے کہ حضرت میں حج کرنے گیا تھا، اس میں یہ مسئلہ ہوا ہے، وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کا حج ہوا ہی نہیں. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کیا کرے گا؟ لڑے گا نہیں، بلکہ مفتی صاحب کے کہنے پر دوبارہ حج کی کوشش کرے گا، اگر ہوگا اگلے سال دوبارہ جائے گا. مفتی صاحب فرمائیں کہ تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ زکوٰۃ دوبارہ دے گا. مفتی صاحب فرمائیں آپ کی قربانی نہیں ہوئی اتنے برسوں سے، اس وجہ سے وہ قربانی دوبارہ کرے گا. مفتی صاحب فرمائیں کہ آپ کو اتنے روزے رکھنے پڑیں گے، وہ مفتی صاحب کے کہنے پر روزے بھی رکھتے ہیں. ہر مسئلے میں مفتی صاحبان کی بات مانی جاتی ہے، نمازیں دوبارہ پڑھی جائیں گی، سب کچھ کیا جائے گا. لیکن وہی مفتی صاحب جب یہ کہہ دیں کہ فلاں کو ووٹ دینا چاہیے، اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو ہم اس کو شہادت سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب یہ مضمون تو بہت طویل ہے، ظاہر سی بات ہے یہ درس قرآن اس لیے اس کے اتنے طویل اس بات کا متحمل نہیں ہے، لیکن میں ضروری باتیں عرض کروں گا. کسی مجلس کی ممبری کے انتخابات کے لیے جو امیدواروں کی حیثیت سے کھڑا ہو گیا، خود کھڑا ہو گیا، اب اس خود کھڑے ہونے کا کیا وبال ہے وہ آگے آ رہا ہے، خود کھڑا ہو گیا، وہ گویا پوری ملت کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے 2 چیزوں کا مدعی ہے. ایک یہ کہ وہ اس کام کی قابلیت رکھتا ہے، میں اس کام کے لیے اہل ہوں، وزیر اعظم بننے کے لیے میں اہل ہوں، MNA بننے کے لیے میں اہل ہوں. وہ اس کام کی قابلیت رکھتا ہے جس کا وہ امیدوار ہے. دوسرے یہ کہ وہ اس دیانت و امانت داری سے اس کام کو انجام دے گا. اب اگر واقع میں وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے، یعنی قابلیت بھی رکھتا ہے، امانت و دیانت کے ساتھ قوم کی خدمت کے جذبے سے اس میدان میں آیا ہے، تو اس کا یہ عمل کسی حد تک درست ہے. کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکالے گئے، عزیز مصر کے سامنے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے خزانوں کا بڑا مقرر کر دو، میں اس کام. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس وقت مصر پر چونکہ زبردست قحط آنے والا ہے اور لاکھوں لوگوں کا نقصان ہونے والا ہے، اگر میں اس عہدے پر آ جاؤں گا تو میں اس عہدے کو صحیح طرح سر انجام دے سکتا ہوں. اس لیے ایسے آدمی کے لیے جس کو یہ یقین ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کام پر آئے گا، اس کو بگاڑ دے گا، میں ہی اس کام کو صحیح طرح کر سکتا ہوں، تو فرمایا اس کی کسی حد تک درست ہے. اور بہتر طریق اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص خود نہ کھڑا ہو، بلکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کو اس کام کا اہل سمجھ کر نامزد کرے. اور جو شخص اس کام کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر امیدوار ہو کر کھڑا ہو تو قوم کا غدار ہے اور خائن ہے، قوم کا غدار ہے اور خائن ہے. اور آگے حضرت لکھتے ہیں اور اگر کچھ نقصان ہوگا تو یہ خیانت کا مجرم ہو کر عذاب کا مستحق ہوگا. ان تمام آیات نے مسلمانوں پر یہ وہی جو آیت ہم نے پڑھی ہیں، یہ فریضہ عائد کر دیا ہے کہ سچی گواہی سے جان نہ چھڑائیں، ضرور ادا کریں. آج یہ خرابیاں انتخابات میں پیش آ رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیک صالح حضرات عموماً ووٹ دینے سے گریز کرنے لگے، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہوا جو مشاہدے میں آ رہا ہے. اور آخر میں آخری بات کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام. اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے. آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانت کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں کے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اس کے آخر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی باتیں لکھی ہیں، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے. تو یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جو خلاصتاً میں عرض کر دوں کہ انصاف سے رہنا ہے
اور سچی گواہی دینی ہے. اب یہی معاملہ اب گھروں میں لے کر آ جائیں. گھروں میں جو آپس کے معاملات ہیں، اداروں کے آپس کے معاملات ہیں، کہ میں چونکہ یہ میرا دوست ہے، یہ اس بات میں چونکہ پھنسے گا، اس لیے میں اس کی بات آگے نہیں کروں گا، کیونکہ اس معاملے میں پھنس جائے گا. اور دوسرا وہی معاملہ دوسرا کرے تو اس کی بات آگے پہنچائی جائے گی، وجہ کہ وہ میرا دشمن ہے. تو دشمنی اور دوستی رشتہ داریوں سے قطع نظر انصاف کے ساتھ کام لینا ہے. اور انصاف کا مطلب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق پورا کیا جائے. ہر صاحب حق کا حق پورا کیا جائے، یعنی دوست و دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا، اور حق کے معاملے میں جذبات، محبت اور عداوت سے مغلوب نہ ہونا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.